اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب۔ استجب کا مطلب اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ تو جب کوئی دعا کر رہا ہو تو جیسے امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آمین، تو ہم اصل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب نے جو دعا کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، بعض روایات میں ایسا ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دعا کے لیے تو نہیں ہوگا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسی دعائیں ثابت ہیں جن کے آخر درود پاک نہیں پڑھا گیا۔ صحابہ کرام کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن میں اور ان کے جو بیان کیا کسی نے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اہتمام کیا گیا ہو باقاعدہ شروع اور آخر کا، لیکن چونکہ بعض روایات موجود ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ تو جیسے کوئی بھی درود پاک شروع میں پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں، تو اس دعا کے مقبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا لغوی معنی تو ہے ما بہل انکشاف، کہ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف معنی کھلنا، یعنی چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو پہلے مجمل تھیں، مبہم سی تھیں، وہ پوشیدہ تھیں، جب آپ علم سیکھتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہیں اور چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صورت الحاصلۃ عند العقل، کہ علم ایک ایسی صورت کا نام ہے جو عقل کے نزدیک حاصل ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے دماغ میں گیا اور محفوظ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں علم۔ بعض نے صرف حاصل کرنے کو علم کہا ہے، چاہے پھر ذہن میں جا کے محو ہو جائے، اور ایک تعریف یہ ہے کہ ذہن میں جا کے جو چیز موجود ہے اس کو علم کہا جائے گا۔ اور میں اس تعریف کو زیادہ پسند کرتا ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ اگر ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، آپ کوئی ہم سے پوچھے، بچے پوچھ رہے ہیں، کوئی پڑوسی پوچھ رہا ہے، کسی جگہ ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں سوال کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سنا تو تھا، نکل گیا ذہن سے، تو پھر اس کا مطلب علم تو گیا، اگرچہ وہ آپ کی میموری میں کہیں موجود ہے لیکن آپ کا دماغ اسے حاضر کرنے پر قادر نہیں ہے، تو بس سمجھے کہ علم حاصل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ضروری علم کو نہ صرف یہاں محفوظ کرنا ہے بلکہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ وہ مستحضر رہے، حاضر رہے، جب آپ چاہیں فوراً ذہن کے اندر مسئلہ آ جائے۔ جتنا آپ نے پڑھا اور سنا اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ حافظہ سب کا اتنا قوی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، رات دن ہمارا کام یہ ہے، تو بہت سی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو کر ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کا اتنا مشغولیت نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً ہماری بہنوں سے کہ آپ گھر میں اس مشغولیت کو بڑھائیں، کوئی درس رکھیں، اس میں چھوٹا موٹا کوئی چاہے پروگرام دکھا دیا کریں، چاہے آپ مسائل بیان کر لیں۔ اسی طریقے سے میری کتاب قرب الہی ہے، اس کا درس بیسٹ ہے، اس میں احکام بھی ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن ہے، تفسیر ہے، شرح ہے، نصیحت ہے، تربیت ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح جب کرتے ہیں تو پھر علم ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔